میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کو صرف پڑھیں یا یہ کہ قرآن میں اللہ نے کیا بتایا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر ہم قرآن کو بنا سمجھے صرف تلاوت کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ در حقیقت قرآن کے بارے میں یہ سوچ بعض لوگوں کی کہ صرف قرآن کو پڑھا جائے تاکہ اس سے مثلا زیادہ ثواب ملے گا قرآن مطالعہ پڑھنے میں، قرأت کرنے میں، یا یہ بعض لوگوں کا سوچنا کہ قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ، لہذا قرآن کو صرف جو ہے ترجمہ پڑھیں تاکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے شاید مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن ہی کی آیتوں پہ عمل کریں۔ قرآن جو ہے دونوں مطلب بیان کرتا ہے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نورانی کلام ہے، لہذا قرآن کا پڑھنا بھی اہمیت رکھتا ہے، انسان کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ قرآن سورہ مزمل میں 2 بار یہ بات قرآن میں کہی ہے، تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ کی، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا زیادہ آسانی سے ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو قرأت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ روایات میں بھی ہے، مثلا امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ صبح کو انسان 50 آیت پڑھے، یا متعدد طریقے سے انسان کتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے اتنا زیادہ جتنا ممکن ہو سکے قرآن کو پڑھے، اور یا اسی سورہ میں فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا ہو سکے اس سے انسان قرأت کرے۔ پھر اسی سورہ میں شروع میں آیت ہے جس میں کہا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ ٹھہر ٹھہر کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یعنی انسان سمجھ کے کلمہ اس کو سمجھ کے پڑھے۔ اس لیے قرآن میں بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں، وقف کی، وقف لازم کی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہاں یعنی یہ یہاں تک ایک مطلب پورا ہو گیا ہے، یہاں پر انسان ٹھہرے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تھوڑا سا سانس لے لے، وہ بھی انسان کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہاں مطلب یہ کہ بات پوری ہو گئی تو اس کو سمجھیں، سمجھ کر آگے بڑھیں، در حقیقت وہ سمجھنے کے لیے۔ بس جہاں ایک طرف قرآن کے لیے قرأت کے لیے کہا جا رہا ہے، وہیں پر قرأت ہے کس لیے؟ وہ ہے در حقیقت سمجھنے کے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ قرآن کو سمجھنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جانیں کہ اللہ ہم سے کیا کلام کرنا چاہ رہا ہے۔ جس طرح سے دعا کرنا سمجھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے خود کیا کلام کر رہے ہیں، کہ وہ بھی صرف دعا پڑھنے کی نہیں ہوتی بلکہ وہی اللہ سے کلام کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا ایک طرف یہ ہوا مسئلہ قرآن کے پڑھنے کا، دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن پڑھنا بھی در حقیقت قرآن کا پڑھنا، قرآن کا حفظ کرنا، یہ سب کچھ اہم ہوتے ہوئے اس لیے اہم ہے تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جائے۔ لہذا صرف قرآن کو پڑھیں نہیں، قرآن کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن قرآن کو پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ہاں ظاہر ہے کہ اس صورت میں کم پڑھیں گے، کم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنا پڑھیں انسان کوشش کرے اسے سمجھنے کی۔ اس کے لیے قرآن میں بہت متعدد آیتیں موجود ہیں، متعدد طریقے سے، الگ الگ انداز سے موجود ہے۔ مثلا خود سورہ قمر میں کئی مرتبہ 5-6 بار یہ آیت تکرار ہوئی ہے، تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ، اور 4 بار تو شاید 4 یا 5 بار بالکل ایک ہی جیسے تکرار ہوئی ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے اس سے نصیحت لینے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ نصیحت انسان کب لے گا؟ جب قرآن کی آیتوں کو سمجھے گا۔ تو کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ کیا قرآن کو ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن سوال کرتا ہے فہل من مدکر، کوئی ہے؟ یہ بار بار تکرار کر رہا ہے قرآن۔ یا یہ آیت بہت ہی معروف ہے جو سبھی سنتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں وہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور شاید اگر انسان قرآن کو نہ سمجھنا چاہے، صرف پڑھے لیکن سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اور نہ سمجھنا چاہے، تو شاید وہ حدیثیں اس کو شامل حال ہو جائیں کہ انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت کر رہا ہو کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، جب قرآن پڑھ رہے ہو، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہو لیکن اللہ کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ لہذا ایک بیلنس ہونا ضروری ہے، اللہ کے نورانی کلام کو انسان پڑھے بھی، اس سے نورانیت سے فائدہ اٹھائے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس طرح قرآن کو اپنے دل پر نازل کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کسی آیت کو، قرآن کی ایک آیت کو یا چند آیتوں کو جب سمجھتا ہے تو در حقیقت وہ آیت اس وقت اس کے دل پر نازل ہوتی ہے، ورنہ یوں تو سب پوری بشریت کے لیے قرآن کا نزول ہو چکا ہے قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن انڈیویجول طور پر انسان کے دل پر قرآن اس وقت نازل ہوتا ہے جب انسان کسی آیت کو پڑھتا ہے، پھر اسے سمجھتا ہے، سمجھ کر اس پہ عمل کرتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی سوچ کو، اپنی زندگی کی منطق کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کی بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو